ایک دفعہ یا علی کہے تو جس کا مولا ہے وہ بھی اسے دیکھتا ہے اور جو اس کا مولا ہے وہ بھی اسے دیکھتا ہے۔ سلامت رہے مولا آپ کو زندگی دراز ہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہاں بلکہ چلیں یوں ہی یہی تو اسی طرح چلتے چلے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا علی کہتے ہیں بلندی کو، علی کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو۔ جو دو علیوں کے درمیان کھڑا ہے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہاں جو دو علیوں کے درمیان، اور ابھی میں نے کیا کہا علی کا کیا معنی ہے؟ بلندی۔ بلندی توجہ فرمائیے گا، ادھر بھی علی ہے ادھر بھی علی ہے، دو علی بلندیوں کے درمیان حسین وادی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ ہاں اور یہ بات آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ بلندیوں کا حسن وادیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہاں مصطفیٰ وہ حسین ترین وادی ہے جس کی وجہ سے اس علی کی شان بھی ہے، اس علی کی شان بھی ہے۔ وہ بھی یہ فخر کرتا ہے کہ میں محمد کا مولا ہوں، اور ادھر یہ علی بھی فخر کرتا ہے کہ میں محمد کا عبد ہوں۔ امیر کائنات کا فرمان نہیں ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عبید میں سے ایک عبد ہوں، اور میں نے ساری زندگی اس عبد کا ترجمہ مقصود جعفری صاحب جو دنیا والے کرتے ہیں میں نے وہ کبھی ترجمہ کیا ہی نہیں، بخدا میں نے کبھی اس کا ترجمہ وہ نہیں کیا، ابھی بھی وہ لفظ بھی نہیں بول رہا کہ جو دنیا والے ترجمہ کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میرے مولا علی نے فرمایا میں محمد کے عبید میں سے ایک عبد ہوں۔ اس دن اس عبد کا ترجمہ تم اس دن کر لینا جس دن تم محمدن عبدہ و رسولہ کا کر لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں جس دن تک اس عبد کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس دن تک اس عبد کا ترجمہ نہیں ہو سکتا جن معنوں میں مصطفیٰ اس کا عبد ہے۔ اللہ اکبر۔ انہی معنوں میں علی محمد مصطفیٰ کا عبد ہے۔ پھر شان کا اندازہ خود لگا لو، علی جس کی عبدیت میں آنا پسند کرے، ہائے ہائے اللہ اکبر، اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور میں نے کہا دو بلندیوں کے درمیان حسین وادی۔ ہاں میرے نبی کا جو حسن ہے نا، میں پوری ضمانت سے ایک ایک لفظ نہیں ایک ایک حرف کی ضمانت لے رہا ہوں۔ معصومین علیہ السلام کے فرامین میں بابا جی یہ لفظ موجود ہے کہ خداوند عالم نے جب حسن کو تخلیق کیا تو اس حسن کے 10 حصے کیے۔ توجہ فرمائیں گے میرے بھائیوں، حسن کو تخلیق کیا تو حسن کے کتنے حصے کیے؟ 10 حصے کیے۔ ان میں سے 10 میں سے ایک حصے سے اللہ نے پوری کائنات بنائی جس میں یوسف بھی شامل ہے۔ ہائے ہائے ہاں حسن کے 10 حصوں میں سے ایک حصے سے یہ کائنات میں جتنا حسن بکھرا ہوا ہے نا یہ ان 10 میں سے ایک حصہ ہے، اور انہی میں سے یوسف ہے جس کا قصہ بھی اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ نے احسن القصص کہا ہے، قصوں میں سے خوبصورت ترین قصہ۔ ان 10 میں سے ایک حصہ پوری کائنات میں بکھرا جو یوسف تک بھی پہنچا۔ اب توجہ فرمائیے گا، یوسف کا حسن بھی اس ایک حصے کا کچھ حصہ ہے، اور جو باقی 9 حصے بچے تھے ان 9 حصوں کو ملا کے اللہ نے محمد بنایا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرما، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ ان 9 حصوں کو ملا کر محمد مصطفیٰ بنایا گیا ہے۔ اور جملے سامنے آتے جائیں میں کہتا چلا جاؤں اپنے دوستوں کے سامنے، یہ فرق ہے ایک حصے میں سے کچھ حصے والے میں اور 9 حصوں والوں میں۔ یوسف کے حسن کی سب سے بڑی مثال جو قرآن نے بھی دی ہے، جو لوگ بھی سنتے ہیں، وہ مثال یہ ہے یوسف اتنا حسین تھا کہ یوسف کو دیکھ کے زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ یہی ہے نا احسن القصص میں یوسف کے حسن کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ زنان مصر نے یوسف کے حسن کو دیکھ کے، میں رکا یہاں پہ اس لیے ہوں کہ اس جملے پہ اللہ کرے آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یوسف کے حسن کو دیکھ کر زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ جس کے حسن کو دیکھ کر زنان مصر انگلیاں کاٹ لیں وہ یوسف ہے، اور جس کی انگلی کو دیکھ کے چاند کٹ جائے وہ محمد ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرما، جناب سید آپ کو سلامت۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ یا سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ بلکہ اس کا حسن اس معیار پہ ہے، جملہ میرے سامنے آ گیا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ جب میرے رسول معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے نا،
تو چوتھے آسمان سے جب گزرے تو وہاں پہ انبیاء بھی موجود تھے, وہاں پہ فرشتے بھی موجود تھے, اور جب میرے نبی کا نور وہاں سے گزرا نا, لفظ روایتوں کے یہی ہیں, سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے. اللہ اکبر, سلامت رہے, میرے ساتھ شامل رہیے گا ان جملوں کو. تمام کے تمام فرشتے مقصود جعفری صاحب, سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے, اور انہوں نے سجدے میں جا کر فرشتوں نے ایک جملہ کہا. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جملہ وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ما اشبہ ھذا النور بنور ربنا, یہ جانے والا نور ہمارے رب کے نور کی کتنی بڑی شبیہ ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. فرشتوں نے مصطفیٰ کا نور دیکھ کے کہا یہ نور ہمارے رب کے نور کی, ہائے ہائے, ہمارے رب کے نور کی کتنی بڑی شبیہ ہے. جس میں خدا دکھائی دینے لگے اسے محمد کہا جاتا ہے. سلامت رہے. اور بلکہ میں یہاں پہ اپنے دوستوں کے سامنے یہ جملہ ہدیہ کروں, پوری کائنات میں محمد ہی ہے جس کے ہر کام کو اپنے ساتھ جوڑنا اللہ پسند کرتا ہے. ہر کام کو, مصطفیٰ کے ہر کام کو مصطفیٰ نہیں چاہتا کہ میرا کام اللہ اپنا کام کہے, اللہ چاہتا ہے اس کے کاموں کو میں اپنا کام بنا لوں. ہاں, 1.25 لاکھ نبیوں میں, اچھا یہ بار بار جب میں لفظ محمد استعمال کر رہا ہوں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو یاد رکھیے گا یہ جو آج کے دن نازل ہوا ہے نا, یہ اکیلا محمد نہیں, یہ 1 میں 14 ہے. توجہ فرمائیے گا میرے محترم دوست, کیونکہ آنے والا حقیقت محمدیہ ہے. یہ 1 میں, اچھا 1 میں 14 کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کچھ چہروں کی پریشانی دیکھی ہے, میں ابھی واضح کر دیتا ہوں. 1 میں 14, میرے مولا کا ایک فرمان ہے امیر المومنین کا کہ اللہ نے اپنی ساری نشانیاں تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے اندر رکھ دی ہیں. توجہ فرمائیں گے میرے مولا؟ ہاں ہاں, بلکہ یہاں تک فرما دیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہاں ہاں, یہ جہان بستا ہے آپ کے اس چھوٹے سے وجود میں, ایک پورا جہان بستا ہے. اللہ نے پوری کائنات سمیٹ دی ہے آپ کے اس جسم کے اندر. اس جسم میں مثال ہے 1 میں 14 ہونے کی. توجہ فرمائیے گا, میں نے کہا جو آج آیا ہے وہ 1 نہیں, وہ 1 میں 14 ہے. مثال ابھی واضح کرتا ہوں, یہ میرے کتنے بازو ہیں؟ 1. انہی میں سے اب یہ انگلیاں کتنی ہو گئی؟ نہیں توجہ فرما رہے. بازو 1 تھا, اسی 1 سے 5 انگلیاں ہو گئی. انہی 5 انگلیوں میں پورے کتنی ہیں؟ 14. یہ 1 سے 5, 5 سے 14, 1 میں نہیں ہوئے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ ہاں ہاں, وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے. جو آیا ہے آج وہ 1 نہیں, وہ 1 میں 5 بھی ہے اور وہ 1 میں 14 بھی ہے. اس لیے جو کچھ اس پہلے کے بارے میں خیال رہا ہوں, خیال رہے وہ صرف پہلا نہیں, 14 کے 14 ویسے ہے. 14 کے 14 کی یہ صفتیں ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ محمد کا ہر کام میرا کہلائے. توجہ فرمائیں گے موزین کرسال, میں آپ کی سماعتوں پہ اعتبار کر کے میں اس جانب چل پڑا ہوں. جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کیا ہے, یہ آیت ہے سورہ انفال کی. کس کی؟ سورہ انفال. آیت کا نشان ہے 24. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو کہ جو دعوی ایمان رکھتے ہو کہ ہم ایمان لا چکے ہیں, استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم, جب میرا محمد تمہیں پکارے تو اسے بھی جواب دیا کرو اور مجھے بھی جواب دیا کرو. توجہ 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 توجہ, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ, جواب دیا کرو اللہ کو اور رسول کو. اور اس کے آگے واحد کا صیغہ ہے اذا دعاکم, جب تمہیں ہم میں سے ایک پکارے. نہیں توجہ فرما رہے, جب تمہیں ہم میں سے ایک پکارے تو جواب ہم دونوں کو دیا کرو, اللہ کو بھی اور رسول کو بھی. اس کا مطلب پکار رسول رہا ہے اور جواب کیا ہے؟ اللہم لبیک. میں جملہ کہہ کے گزر گیا, پتہ نہیں رات بہت ہو گئی ہے یا آپ تھک بہت گئے ہیں, بہت دیر سے بہت سریلے لوگوں کو آپ سن رہے ہیں, اور سر مجھے تو آتی ہی نہیں, لیکن میں بے سرا بھی نہیں. جو ہے میرے محترم دوستوں, ہاں ہاں, ایک ایک بات کو کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح ایک لڑی میں پرو کے اپنے دوستوں کے سامنے پیش کر دوں. پکارے گا رسول, پکارے گا کون؟
रसूल। और खुदा कह रहा है इसकी पुकार जवाब मुझे है। तवज्जो, पुकारे ये तो जवाब मुझे भी देना और इसे भी देना। इसका मतलब इस आयत में अल्लाह दुनिया वालों को पुकार रहा है कि मोहम्मद को पुकारना, मोहम्मद का पुकारना, सिर्फ मोहम्मद का पुकारना नहीं, समझ लेना कि अल्लाह पुकार रहा है। अल्लाह अकबर, सलामत, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जुमला हदिया करने जा रहा हूं। अगर मेरा नबी पुकार रहा है तो मेरे नबी का पुकारना सिर्फ उसका पुकारना ना समझना, उसकी पुकार को मेरी पुकार समझना और उसे जवाब देना मुझे जवाब देना है। तो आप दुनिया वालों को यह बात समझ में आनी चाहिए, अगर मोहम्मद का पुकारना अल्लाह का पुकारना है और जवाब देना अल्लाह को जवाब देना है, तो अब अगर मोहम्मद पुकारे और कोई छोड़ के भाग जाए तो मोहम्मद को छोड़ के नहीं, अल्लाह को छोड़ के भागा है। और जो अल्लाह को छोड़ के भागे वो रजी अल्लाह नहीं, लानतुल्लाह हुआ। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमा, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। अल्लाह अकबर, जियो सलामत, अली सलामत है। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमा। पहुंच गई बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। मोहम्मद को मोहम्मद पुकारे तो मोहम्मद की पुकार को सिर्फ मोहम्मद की पुकार नहीं समझना, मोहम्मद के पुकार को मेरी, बल्कि चलें यहां पे आप मेरे साथ हैं तो एक और मसला भी सामने आ गया, मैं दोस्तों के सामने हदिया करता चलूं। कायनात में हर फर्द दो चीजों से इबारत है। सादात साहब, हर फर्द दो चीजों से इबारत है, एक उसका किरदार, एक उसकी गुफ्तार। तवज्जो है, लफ्ज मुश्किल तो नहीं, एक गुफ्तार एक किरदार, यानी एक उसका कौल एक उसका फेल। जो बोलता है और जो करता है यही इंसान है। उसकी हर चीज घूमती ही इसी की तरफ है कि वो कहता क्या है, वो करता क्या है, कौल फेल। इंसान जब भी कोई अच्छाई करेगा तब भी वो कौली होगी या फेली होगी, या उसकी बात में अच्छाई होगी या उसके अमल में अच्छाई होगी। और जब भी कोई गुनाह करेगा तो भी दो ही तरीके हैं, या उसकी बात में गुनाह होगा या उसके अमल में गुनाह होगा। नहीं तवज्जो फरमा रहे, झूठ बोलना, गीबत करना, यह बात का गुनाह है। तवज्जो है मेरी मोहतरम दोस्तों की, दो ही रास्ते हैं गुनाह के, या कौल का गुनाह या फेल का गुनाह। सवाब के भी दो रास्ते हैं, या कौल का सवाब, हाँ अच्छी बात करना भी सवाब है, या अमल का सवाब, नमाज एक अमल है उसका भी सवाब है। तो हर एक चीज कौल और फेल के गिर्द घूमती है। यही दो चीजें मेरे नबी की भी हैं, कौल और फेल। लेकिन अल्लाह जाने किस मयार पर हैं कि मोहम्मद के कौल की जमानत अल्लाह ये कह के ले रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, मेरा मोहम्मद नुत्क ही नहीं करता जब तक कि मेरी वही ना हो जाए। और शायद मैं कभी आप दोस्तों के सामने ये अर्ज कर चुका और या शायद नहीं भी अर्ज किया, बहरहाल बात यहां पे पेश कर देता हूं, इस बात का ख्याल रहे कि जो मेरे खुदा ने ये फरमाया है ना कि ये नुत्क ही नहीं करता जब तक वही ना हो जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि रसूल इंतजार में रहते थे जिब्रील आए मुझे बताए और फिर मैं बोलूं। नहीं तवज्जो फरमा रहे, जिब्रील की क्या जुर्रत, वो तो मोहम्मद के वसी का शागिर्द है। नहीं तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्तों की, वो इस इंतजार में नहीं रहते थे कि जिब्रील आए मुझे बताए और मैं बोलूं। किसी ने सवाल पूछ लिया और रसूल देख रहे हैं अभी जिब्रील आएगा मुझे बताएगा और फिर मैं कलाम करूंगा। नहीं नहीं मेरे मोहतरम दोस्त, मेरा नबी इस बात का मोहताज नहीं है, ना हर वक्त जिब्रील के इंतजार में रहते थे कि वो आएगा वही लाएगा तो फिर मैं बोलूंगा। ये जो खुदा फरमा रहा है ना कि मेरा मोहम्मद नुत्क ही नहीं करता जब तक कि मेरी वही ना हो जाए, इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह ये फरमाना चाहता है कि मुझे मेरी मोहम्मद की जबान पे इतना एतमाद है कि जब मेरा मोहम्मद बोले समझो मैं बोल रहा हूं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। हाँ हाँ, ये एतमाद है, बिस्मिल्लाह, ये एतमाद है ज़बान नबूवत पर खुदा का कि जब ये बोले तो इसका बोलना मेरा बोलना समझा जाए। तो किसके अल्लाह कौल की जिम्मेदारी किसने ले ली? अल्लाह ने, कि इसका कौल मेरा कौल है। अब जो मोहम्मद के कुछ कहने पे शक करे, हाय हाय,
سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ ہاں ہاں، جو میرے نبی کے کسی قول پہ شک کرے اس نے نبی پہ نہیں اللہ پہ شک کر لیا، اور جو اللہ پہ شک نہ کرے امیر المومنین دور کی بات ہے وہ مومن بھی نہیں رہتا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ ہاں ہاں، کیونکہ میرے نبی کا کہنا اللہ کا کہنا۔ اور دوسری چیز کون سی ہوتی ہے؟ فعل، بندے کا عمل۔ عمل بندہ کیوں کرتا ہے؟ اس کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر وہ عمل کرتا ہے۔ عمل تابع ہے چاہنے کے، مشیت کے، بلکہ پوری کائنات کا قانون ہی یہی ہے۔ خداوند عالم نے سورہ یاسین کے بالکل آخر میں کیا ارشاد فرمایا کہ جب میں کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کر لیتا ہوں پھر میں کون کہتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہر چیز پہلے کہاں ہے؟ بلکہ نہیں، آپ کی روز کی سنی ہوئی حدیث وہ کیوں نہ آپ کو سناؤں؟ کن تو کنزن مخفیہ، توجہ نہیں فرما رہے، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُكَ یا محمد، میں ایک اس پہ کبھی پھر بحث کروں گا کہ چھپا ہوا ہے یا چھپایا ہوا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ ہاں ہاں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میری چاہت میں آیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہر عمل چاہت کا نتیجہ ہے، اور اسی چاہت کو عربی میں مشیت کہا جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مشیت کہا جاتا ہے۔ اور محمد کی مشیت کی ذمہ داری اللہ نے یہ کہہ کے لے لی تھی، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو اس وقت تک کچھ چاہتا ہی نہیں جب تک میں نہ چاہ لوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جیسے آپ نے پچھلی آیت میں سمجھا تھا نا کہ یہ کچھ کہتا نہیں جب تک وحی نہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوا اس کا کہنا میری وحی سمجھنا۔ بائے نہیں، یہاں مطلب ہے اس کا کچھ کرنا میری مشیت سمجھ لینا۔ جو یہ کرے وہ میری مشیت ہے، جو یہ کرے وہ میری مشیت ہے۔ اور کرسال کا مجمع اگر میرے ساتھ شامل ہو گیا تو میں جملہ کہوں، جو یہ کرے وہ میری مشیت ہے۔ اب اگر کسی کو اپنی محفل سے قوموا انی کہہ کے اٹھا دے تو وہ میری مشیت ہے، اور کسی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے من کنتوں کا اعلان کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو حیدری، ہاں ہاں، یا نبی، جیو یا نبی، جی سلامت ہے۔ یا سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ بلکہ یہاں پہ میں ضمانت سے آپ کے سامنے یہ جملہ کہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک کم 1,24,000 نبیوں میں سے اس نے کبھی کسی نبی کے نہ عمل کو اپنا کہا ہے نہ قول کو اپنا کہا۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی قرآن سے ایک آیت دکھائے میں شکر رکھ کے شاگردی کروں، اس نے کبھی کسی نبی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہا۔ نہیں، آیتیں پڑھتا ہوں، پریشان تو نہیں ہو گیا؟ سورہ ہود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور خدا، بابا جی ایک باریک جملہ کہہ کے گزروں گا، آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں اس جملے پہ، توجہ فرمائیے گا سید۔ نوح کو خدا حکم دے رہے ہیں، وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ نہیں توجہ فرما رہے میرے محترم دوست، اے نوح کشتی بناؤ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اب تمہاری مرضی ہے، کوئی آنکھوں والا اللہ ڈھونڈ کے لے آؤ یا اللہ کی آنکھیں لے آؤ۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ ہاں ہاں، اللہ جس کی نگرانی میں نوح سے کشتی بنوائے اسے عین اللہ علی کہا جاتا ہے۔ ہاں ہاں، وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نوح کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری وحی کے ساتھ۔ اور پھر جب کشتی بن گئی تو فرمایا وَاصْنَعُ الْفُلْكَ، جب نوح نے کشتی بنا دی، توجہ ہے، کشتی نجات ہے، بنی آنکھوں کے سامنے ہے، بنی وحی کے ساتھ ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بنائی، توجہ ہے، یہ ضرور فرمایا میں نے بنوائی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نے۔ ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے بناتے ہیں مٹی سے، پھر ان میں روح پھونکتے ہیں، پھر وہ پرندے اڑتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں،
مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اور خدا کیا ارشاد فرما رہا ہے عیسیٰ کی زبانی سے, انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر, میں عیسیٰ مٹی سے تمہارے لیے پرندوں کی شکلیں بناتا ہوں, پھر میں ان میں پھونکتا ہوں, فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور وہ اللہ کے اذن سے پرندے ہو جاتے ہیں. نہیں توجہ فرما رہے, عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اذن سے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اللہ یہ کہے کہ یہ پرندے میں نے بنائے. بِإِذْنِ اللَّهِ ہے, لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے بنائے. میرا پریشان مجمع, اللہ کا گھر بنایا ابراہیم نے. میں کون کون سے اسرار اپنے دوستوں کے سامنے بیان کروں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا بندے یہ جو, اور گھر اپنی زبان میں کہوں سوکھا نہیں بنیا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی, یہ جو اجازت ہے ایک جملہ کہہ دوں اپنے دوستوں کے سامنے. یہ جب حضرات جاتے ہیں نا عمرہ یا حج کرنے کے لیے, تو یہ جاتے ہیں غار حرا کی زیارت کرنے. وہ جبل نور پہ, دراصل آج کل کے بچوں کو تو یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی. جبل نور مکہ سے کم از کم 20 پہاڑیاں باہر نکل کر ایک پہاڑی ہے, اس کی چوٹی پہ ایک غار ہے. جنہوں نے زیارت کر رکھی ہے وہ گواہی دیں گے, جو نہیں گئے جب جائیں تو ضرور جائیے گا اس بات کو دیکھنے کے لیے. مکہ سے کم از کم 20 پہاڑیاں باہر, پہاڑ کی چوٹی پہ ایک غار ہے جس کا نام کیا ہے, غار حرا. ہائے ہائے بابا جی, میں پتہ نہیں کیا کروں, کہاں چلا جاؤں, اپنی یہ ساری باتیں کہاں لے جاؤں. یہ نبی کی بیویوں کی شان بیان کرنے والے یقیناً امہات المومنین ہیں, بڑی عزتوں والی ہیں, لیکن ہر ایک کا تذکرہ کر کے خدیجہ کا تذکرہ چھوڑنے والوں, میرا نبی اعلان رسالت سے پہلے ساری زندگی اس غار میں جا کے عبادت کرتے رہے. اور جب شادی ہوئی جناب خدیجہ سے, تو جناب خدیجہ کے پاس نوکروں اور کنیزوں کا انبار تھا. توجہ ہے, آج کسی گھر میں 10 ہوں گی 50 ہوں گی, جناب خدیجہ کی 1000 نوکرانیاں تھیں جو گھر میں کام کیا کرتی تھی. اس کے علاوہ جو غلام تھے وہ اس کے علاوہ تھے. اتنے بڑے غلام اور نوکرانیاں ہونے کے باوجود جناب خدیجہ ہر روز میرے نبی کو کھانا دینے خود مکے سے غار حرا جاتے تھے. نہیں توجہ فرما رہے اذان محترم. ہاں, لوگ کہتے تھے خدیجہ ملیکۃ العرب ہو کر, اتنی بڑی شہزادی ہو کر, اتنی بڑی امیرزادی ہو کر خود کھانا لے کے وہاں چلی جاتی ہو, کسی کنیز کو بھیجا کرو. تو جلال میں آ کے کہتی تھی تمہیں معلوم جو نہیں وہ کس شان کا مالک ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر, تم جانتے جو نہیں اس کی عزت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے. لیکن جس وجہ سے یہاں آیا وہ پہاڑ کی چوٹی پہ غار حرا ہے. رسول وہاں جا کے عبادت کرتے تھے. یہ جو اس سے پہلے 20 پہاڑ تھے ان میں غار کوئی نہیں تھی. یہ نبی اتنا سفر کر کے وہیں پہ کیوں جاتے تھے کہ اسی غار میں جا کے عبادت کرتے تھے. تو یہ اپنے دوستوں کے سامنے بتاتا چلوں کہ وہ غار کوئی قدرتی غار نہیں تھی. خداوند عالم نے جب ابراہیم کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ, تو ساتھ ہی یہ بتایا پتھر یہاں سے اٹھانے ہیں. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں, پتھر یہاں سے لے کے جانے ہیں. کعبے کے لیے پتھر نکال نکال کر وہاں پہ غار بن گئی. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. اتنے دور سے ابراہیم اور اسماعیل پتھر اٹھا کے لاتے رہے, اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا گھر بناتے رہے. بلکہ یہاں پہ مجھے جملہ یاد آ گیا, علامہ حافظ ذوالفقار حسین قبلہ خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, وہ یہاں پہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ جب اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ابراہیم میرا گھر بناؤ, تو ابراہیم نے پوچھا میرے اللہ بتا تیرا گھر بنانا ہے تو کتنا بڑا گھر بناؤں. آواز قدرت آئی, میرے نبی بس اتنا بنا دے اگر کوئی مستور 3 دن رہنا چاہے. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. جیو مل کے حیدری, اگر کوئی مستور 3 دن رہنا چاہے وہ سکون سے وہاں رہ سکے. لیکن جب گھر بن گیا, گھر بھی اللہ کا بنا, بھی اللہ کے حکم سے بنا, بھی خدا کی وحی سے, جگہ بھی اللہ نے بتائی, پتھر اٹھانے کا مقام بھی اللہ نے بتایا. لیکن جب گھر بن گیا تو خدا نے کیا کہا, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم اور اسماعیل نے میرے گھر کی دیواروں کو بلند کیا ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. نوح کشتی بنائے, اللہ کہتا ہے نوح نے بنائی, اپنا تذکرہ نہیں. عیسیٰ مردے زندہ کرے, اللہ کہتا ہے عیسیٰ نے زندہ کیا. ابراہیم گھر بنائے, اللہ کہتا ہے ابراہیم نے بنایا. لیکن عجب معاملہ محمد کا ہے کہ اگر کہیں کنکر بھی پھینک دے تو آیت آ جاتی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے میرے حبیب
شامل ہو گئے ہو تو میں نے ابھی کہا تھا نا یہ ایک نہیں یہ سارے محمد ہیں. محمد کنکر پھینکے اللہ کہتا ہے میں نے پھینکے ہیں. میرا نبی تیر برسائے اللہ کہتا ہے میں نے برسایا ہے. اور اگر اسی محمد کو ابو طالب اپنی گود میں پالے تو وہ کہتا ہے علم شجد کا یتیمن فآوا. ابو طالب تو نے نہیں میں نے پالا ہے. اور اگر خدیجہ اپنی دولت دے دے تو اللہ کہتا ہے ووجدک عائلا فاغنا. یہ دولت خدیجہ نے نہیں یہ تو میں نے دی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہی مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہاں ہاں جیو جی ہے جی ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. نانا جملہ ہدیہ کر دوں اپنے دوستوں کے سامنے. اللہ نے کیوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہا؟ توجہ. اور ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہتا ہے کیونکہ وہ جتنے پہلے والے گزرے ہیں نا وہ سارے معصوم ہیں لیکن وہاں پہ کم از کم ترک اولا کا امکان ہے. ہائے ہائے ہاں ہاں وہ جتنے گزرے ہیں ان سے گناہ کا امکان تو نہیں لیکن ان سے ترک اولا کا امکان ہے. ابو طالب سے لے کر میرے مولا مہدی تک یہ سارے وہ ہیں جن کے یہاں ترک اولا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. بلکہ اگر کوئی صاحب معرفت میں اس جملے پہ بالکل نہ کوئی زور لگا رہا ہوں نہ تم سے داد چاہتا ہوں نہ واہ چاہتا ہوں بس صاحبان اشارت کے لیے ایک جملہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ سارے وہ محمد ہیں کہ جن کی عصمت الہیہ ہے. ہائے ہائے ہاں ہاں جن کی عصمت الہیہ ہے جیسے اس سے غلطی کا امکان نہیں. ہائے ہائے ویسے ان کے یہاں کسی غلطی اور گناہ کا امکان نہیں ہے. اس لیے وہ ان کے ہر عمل کو اپنا عمل کہتا ہے. اور صرف ان کے ہر عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا وہ ان کے ذکر کے بغیر اپنا ذکر بھی برداشت نہیں کرتا. ہاں ہاں حدیث قدسی ہے خدا نے اپنے حبیب سے معراج پہ ارشاد فرمایا لا یذکرنی الا بذکر کا مع ذکری. اے میرے حبیب کوئی کائنات میں میرا ذکر نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے ذکر کے ساتھ وہ تیرا ذکر نہ کرے. ہائے ہائے میں نے اپنے اور تیرے ذکر کو اتنا متصل کیا ہے کہ پوری کائنات میں کوئی بھی اس وقت تک میرا ذکر کرنے کی اجازت ہی نہیں جب تک کہ وہ تیرا ذکر ساتھ نہ کرے. اس لیے اگر اذان میں اللہ کا ذکر ہے تو محمد کا ساتھ ہے. اقامت میں اللہ کا ذکر ہے تو محمد کا ساتھ ہے. نماز میں اللہ کا ذکر ہے تو محمد کا ساتھ ہے. کلمے میں اللہ کا ذکر ہے تو محمد کا ساتھ ہے. لیکن میں پریشان چہرے بھی دیکھ رہا ہوں ان کے لیے جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. جب رسول اللہ معراج سے واپس آئے تھے تو آ کر میرے مولا امیر المومنین سے کہا تھا یا علی میں نے خدا بند عالم سے آپ کے لیے 7 چیزیں مانگی ہیں اور اللہ نے وہ 7 چیزیں عطا کر دی ہیں. اس وقت ان 7 چیزوں پہ بحث کا نہیں. ایک چیز میں بتاتا ہوں جو نبی نے بتائی. کہا یا علی میں نے خدا سے یہ کہا کہ اے میرے اللہ یہ تیری رضا ہے نا کہ تیرا ذکر میرے ذکر کے بغیر نہ ہو اور یہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ذکر علی کے ذکر کے بغیر نہ ہو. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ذکر علی کے ذکر کے بغیر نہ ہو. اور نبی نے کہا کہ خدا نے یہ بات مان لی. نہیں توجہ فرما رہے. میری یہ چاہت اللہ نے اچھا یہ تو میرے نبی نے اس لیے کہہ دیا کہ دنیا کو تسلی دینی تھی. توجہ دنیا کو تسلی دینی تھی کہ میں نے جو مانگا وہ اللہ نے مان لیا. اگر نبی یہ بھی نہ کہتے کہ اللہ نے مان لیا تو بھی قرآن گواہ ہے جس بات پہ محمد راضی ہو جائے. ہاں ہاں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب میں تجھے جو تو چاہے وہ سب کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں. کیوں میرے اللہ؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جائے. ہائے ہائے اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اگر کرسال والا جملہ سننا چاہو تو جملہ یہی ہے میرے پاس. سارا جہان جسے راضی کرنے پہ لگا ہوا ہے وہ اللہ ہے اور اللہ جسے راضی کرنا چاہتا ہے وہ محمد ہے. اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں بلکہ نہیں تم جس جانب رخ کر کے سجدے کرتے ہو نا یہ تمہارا رخ بھی محمد کی رضا کے پیش نظر ہے.
ہاں ہاں، خداوند عالم اپنے حبیب سے تحویل قبلہ کا واقعہ قرآن مجید میں جا کے پڑھ لینا. خداوند عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے لقد نرا تقلب وجهك في السماء، اے میرے حبیب میں آسمانوں سے تیرے چہرے کا پھرنا دیکھ رہا ہوں. نہیں توجہ فرما رہے. پہلے قبلہ مسلمانوں کا ہوتا تھا بیت المقدس. توجہ ہے؟ پہلے قبلہ کون سا تھا؟ جس مسجد میں قبلہ بدلا ہے آج بھی مسجد ذوالقبلتین مدینے میں موجود ہے. پہلے قبلہ وہ تھا، پھر تحویل قبلہ، جب قبلہ تبدیل ہوا تو آیتیں کیا ہیں؟ کیا میرے حبیب لقد نرا، میں دیکھ رہا ہوں، تقلب وجہ کا، تیرے چہرے کا پھر جانا. توجہ ہے؟ کوئی چیز اچھی لگے نا اس جانب رخ پھر جاتا ہے. میں جملہ کہہ کے گزر گیا، میں تیرے چہرے کا پھرنا دیکھ رہا ہوں. اور نبی کا چہرہ پھر کہاں رہا تھا؟ کعبے کی جانب. توجہ ہے؟ کعبے کی جانب رخ ہو رہا تھا. خدا نے فرمایا میرے حبیب پریشان نہ ہو، لقد نرا تقلب وجهك في السماء، میں آسمان سے دیکھ رہا ہوں تیرے چہرے کا پھر جانا. لَيُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے حبیب میں اسے قبلہ بنا دوں گا جس سے تو راضی ہے. اللہ اکبر، بسم اللہ. میں اسے قبلہ، بسم اللہ، ذاکرین کی صاف ہو گئی. بس سمیٹوں اپنے بیان کو. میں اسے قبلہ بنا دوں گا ذیشان جی، میں اسے قبلہ بنا دوں گا جس سے تو راضی ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تمہاری عبادتوں کے رخ کو بھی ادھر پھیرتا ہے جدھر محمد کی رضا پھیر جائے. اور پتہ جانی کعبے میں تھا کیا کہ محمد اس سے راضی تھا. جدھر رضا رسول کی. اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت سے صرف ایک استدلال کرنا تھا اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو. اس کا مطلب یہ ہوا جدھر محمد کا چہرہ پھر جائے. مقصود جعفری بس آخری جملہ ہے، جدھر محمد کا چہرہ پھر جائے، جدھر رسول کا چہرہ پھر جائے، اس کا مطلب ہے ادھر اللہ کی رضا پھر جاتی ہے. توجہ، اب میں جملہ کہنے لگا. او سیرت النبی کی کانفرنس کرنے والوں، اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کا اعلان کرنے والوں، نبی وہ ہے کہ اس کا چہرہ جدھر پھر جائے ادھر اللہ کی رضا پھر جاتی ہے. اور پھر ایک دن تھا، اسی نبی کے کندھوں پہ دو شہزادے بیٹھے ہوئے تھے اور انہی کے ہاتھوں میں نبی کی زلفیں مہار بنی ہوئی تھی. کبھی بڑا شہزادہ ادھر پھیرتا تھا، کبھی چھوٹا شہزادہ ادھر پھیرتا تھا. علی کے بچے وہ ہیں کہ جن کا کھلونا اللہ کی رضا ہے. اللہ اکبر، سلامت رہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. جناب سیدہ، ہاں ہر بزرگ اپنے گھر کے بچوں کو کھلونے لے کے دیتا ہے کہ ان سے کھیلا کرو، اور پھر بچے جدھر چاہتے ہیں ان کھلونوں کو موڑ لیتے ہیں. یہ مقام مصطفیٰ کا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو کھلونوں کے طور پہ اللہ کی رضا دی ہے کہ جدھر چاہو ادھر پھیرتے چلے جاؤ. یہ ہے مقام مصطفیٰ. توجہ، بس سمیٹنے جا رہا ہوں. یہ ہے مقام مصطفیٰ. دنیا والوں میں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عزت ہو جائے تو پھر وہ محمد دکھاؤ جو اللہ نے بنایا ہے، وہ محمد نہ بتاؤ جو تم نے سوچا ہے. اللہ اکبر، سلامت رہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. بس کردار مصطفیٰ پہ ایک لفظ سنیے اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو. آج دنیا کے اندر تمہارے کرداروں کی وجہ سے مسلمان دہشت گرد مشہور ہو گیا، ورنہ میرا نبی رحمت للعالمین ہے. ہاں تم ہر جگہ سر کاٹتے پھر رہے ہو. ابھی میرے نبی کی میلاد کا جلوس تھا مستنگ میں، اور کیا ہوا؟ 20 لوگ قتل کر دیے گئے. دنیا تمہیں دہشت گرد کہے اور کیا کہے کہ اپنے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو نبی کی خوشی میں مار ڈالا تم نے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں، ورنہ نبی کا کردار یہ ہے. سمٹا میرا بیان. ابھی مکے میں تھے، ہجرت، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ احباب؟ ابھی مکے میں تھے، ہجرت نہیں فرمائی تھی. شہر کے باہر پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان 2 بڑے بڑے تھیلوں میں ڈالے ہوئے بڑی مشکل سے گھسیٹتے ہوئے جا رہی تھی. میرے نبی قریب آئے اور آ کر کہا کہ اماں یہ اپنا سارا سامان کہاں لے کے جا رہی ہو؟ اب وہ واقف نہیں تھی میرے نبی سے. کہنے لگی بس بیٹا یہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں. توجہ فرمائیے گا، یہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں. نبی نے فرمایا کیوں اماں؟ اس بزرگی کے عالم میں، اس بڑھاپے میں شہر ہی چھوڑ کے جا رہی ہو؟ کہنے لگی بس میں کیا بتاؤں، مجھے خبر ملی ہے اس شہر میں ایک محمد نامی فرد ہے جو ہمارے بتوں کو گالیاں نکالتا ہے. توجہ فرمائیں گے، جو ہمارے بتوں کو، پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، نوجوان تشریف فرما ہے، کہاں محمد کی زبان اور کہاں گالی، کہاں رحمت للعالمین اور کہاں
گالی نبی گالیاں دیشان جی نہیں نکالتے تھے مدثر جی، نبی گالیاں استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشت، نبی گالی نہیں نکالتے تھے، نبی صرف جھوٹوں کو جھوٹا کہتے تھے۔ نہیں 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 پیچھے رہ گئے، میں جملہ کہہ کے گزر گیا ہوں۔ نبی صرف جھوٹوں کو جھوٹا کہتے تھے اور جھوٹے پروپیگنڈا کرتے تھے کہ گالی نکالی جا رہی ہے۔ یہی 1400 سال سے ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ہم کسی کو گالی نہیں نکالتے، ہم صرف سنت مصطفیٰ پہ جھوٹے کو جھوٹا کہتے ہیں۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، دنیا والے ہم پہ الزام تراشی کرتے ہیں، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، گالیاں نکالتا ہے۔ اب مکہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، میں یہاں سے اپنے میرے میکے والے خانہ بدوش قبیلہ ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ نبی نے فرمایا اچھا اماں اگر ایسا ہے تو اتنے بڑھاپے میں کہاں اپنا سامان اٹھائے پھرو گی، اجازت دو تو میں تمہارا سامان اٹھا کے چھوڑا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، میں سامان اٹھا کے چھوڑا ہوں۔ میرا بیٹا تم کہاں جاؤ گے؟ نہیں نہیں اماں کہاں تم جاؤ گی، میں سامان اٹھاتا ہوں۔ رسول نے سامان اٹھا لیا، کچھ فاصلہ جو طے کیا تو دیکھا بڑھیا تھک گئی، کہا یہاں بیٹھیے میں پانی لاتا۔ توجہ اذان میں، جب وہ پانی پی چکی، مجھے لگتا ہے اماں تمہیں بھوک بھی لگی ہے، اگر یہاں کچھ دیر رکو تمہارے لیے کھانا بھی لے آؤ۔ ہائے نبی گئے اور کھانا بھی لے، اور کیا دیکھا کہ جب وہ کھانے کے لیے نوالا توڑتی ہے نا تو ہاتھ لرزتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر، اللہ اکبر، اس بزرگ مستور کو کھلایا۔ رب وہ نوالے بھی کھاتی جا رہی ہے اور سر سے پاؤں تک دیکھ کے کہتی جا رہی ہے کیا کہنے اس گود کے جس میں تو پلا ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ بس میں نے آپ کے تصور سے پہلے چھوڑ دیا اپنے بیان کو۔ کیا کہنے اس گود کے جس میں تو پلا ہے، کیا کہنے اس کے جس نے تیری تربیت کی ہے، کیا کہنے اس کے کہ جس نے اس کردار کو پروان چڑھایا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے اس کردار کے کہ جس نے تجھے پروان چڑھایا ہے۔ میں اگر موجود ہوتا نا تو اس اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا جنہوں نے یہ ہیرا تراشا ہے نا اس کی امت اسے ہی کافر کہے گی۔ نہیں توجہ فرما رہے، ہاں ہاں، کیا کہنے تیری تربیت کے، کیا کہنے اس گود کے جس نے تجھے پروان چڑھایا ہے۔ اچھا اماں چلو میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں۔ اب پھر سامان اٹھایا اور چلتے چلتے بہت دور نکل گئے، اور وہ بڑھیا ساتھ ساتھ پیچھے چلتی بھی جا رہی ہے اور چلتے ہوئے بھی دیکھ رہی ہے، کردار کا ملاحظہ بھی کر رہی ہے، دیکھتی چلی جا رہی ہے کیا کہنے ہیں، کیا عظیم نوجوان ہے، کیا عظیم ہستی ہے کہ جو مجھے نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، یہاں تک چھوڑنے آ گیا۔ اور جب وہ خانہ بدوش قبیلوں کا وہ ساری جھونپڑیاں لگی ہوئی سامنے آ گئی نا تو اس وقت کہنے لگی بس بیٹا یہ آ گئے ہیں میرے مہکے والوں کا قبیلہ، مجھے یہیں پہ چھوڑ دے، میں خود یہاں سے آگے چلی جاؤں گی۔ نبی نے سامان وہاں پہ رکھا اور جو واپس جانے لگے پکار کے کہنے لگی بیٹا ایک لمحے کے لیے بات سننا، میرے پاس کچھ ہے تو نہیں کہ اتنی خدمت کے صلے میں تمہیں کچھ دے سکوں۔ ختم ہو گیا میرا بیان، میرے پاس کچھ ہے تو نہیں کہ میں اتنی محبت کے صلے میں تمہیں کچھ دے سکوں، لیکن اتنی نصیحت کرنا چاہتی ہوں محمد سے بچ کے رہنا۔ ہائے ہائے نہیں توجہ فرما رہے، نصیحت کرنا چاہتی ہوں، یہ ساری تیری محنت کا نتیجہ میری یہ نصیحت ہے، محمد سے بچ کے رہنا، محمد سے بچ کے رہنا۔ یہ سننا تھا، رسول نے قریب آ کر مسکرا کے کہا جس محمد سے بچنے کا کہہ رہی ہو نا میں وہی محمد ہوں۔ ہائے ہائے آخری جملہ ہے، میرے ساتھ شامل رہیے گا، جملہ ضائع نہ ہونے پائے۔ جس محمد سے بچنے کا کہہ رہی ہو میں وہی محمد ہوں۔ جب کہا نا میں وہی محمد ہوں، فوراً آگے بڑھی، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہا اگر محمد تو ہے نا پھر میں بھی کلمہ پڑھنے کو تیار۔ جس کا محمد ایسا ہے اس کا اللہ کیسا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ کیا کہنے جی، بسم اللہ مولا عزت ہے، کیا کہنے، کیا واہ واہ۔ جناب علی آؤ جی آؤ یار مدد جی، مبارک مبارک۔ مولا زندگی کرے کیا بات۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں جناب قبلہ علامہ سید باقر علی نقوی شاہ صاحب دربار رسالت میں اپنے عقیدتوں کے پھول نشاور کر رہے تھے۔ سامعین کرام، شرکائے جشن، مالک آپ کو سلامت رکھے۔
गदी नशीन दरबार आलिया वालियन वलायत किबला बाबा जी मुर्शद सैयद निसार मोहसिन कादमी बादशाह सरकार मालिक साया सलामत रखे। बानिया जशन मेरे मुर्शद किबला बाबा जी सैयद निसार कासम जोजी पीर बादशाह सरकार मालिक साया सलामत रखे। मेरे वाजिब एहतराम अजीम अज़ादार बरादरान इस्लाम आशिकान सरदारुल-अंबिया सफ़े जश्न पर जितने भी मौला के अज़ादार बरादरान इस्लाम तशरीफ़ फरमा हैं, आज की मुक़द्दस रात का सदका मालिक आपको सिवाय गम शबीर की दुनिया का कोई गम न दिखाए। सफ़े ज़ाकरी का एक मोतबर नाम जनाब किबला ज़ाकिर शहर आले मोहम्मद शहनशाह कसायद भाई मलिक ज़ीशान आलम साहब मिंबर हुसैन पर तशरीफ़ फरमा है। मदखाने आले मोहम्मद सफ़े ज़ाकरी का एक कमाल का नाम भाई मुदस्सर अब्बास साहब आफलैया मालिक ज़िंदगी दराज फरमाए। बड़े खूबसूरत अंदाज में इंशाअल्लाह अपनी हिस्से की ड्यूटी निभाएंगे, दरबार रसालत में अपनी अकीदतों के फूल निशावर करेंगे। जो बुज़ुर्ग बैठे हैं वो बैठे रहें, जो नौजवान बैठे हैं पीछे मेहरबानी थोड़ा थोड़ा तावन करें, ये सारी जगह खाली है। जश्न का रब्त और माहौल खूबसूरत हो जाएगा। दो दो तीन तीन कदम आगे आ जाएं। ये दाएं तरफ इस तरफ भी जो मोमिनीन दीवार के साथ नौजवान बैठे हैं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। बुज़ुर्ग बैठ रहे हैं आप आ जाएं। बहुत बड़ी रात है, अगर आप दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए तो आज जो आसमान से रहमतें उतर रही हैं वो नीचे आ जाएंगी, दीवार उधर रह जाएगी। तो कोशिश करें बुजुर्गों से हो कि आप तक इंशाल्लाह रहमतें आएंगी। वो बैठे रहें, नौजवान आप भी आ जाएं, भाई आ जाएं, ये जगह खाली है। जश्न का माहौल और रब्त नहीं बन रहा है, अजीब सूरत हाल है। मेहरबानी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, भाईजान आ जाएं, मेहरबानी। जन्नत की ग़ज़ाएँ, जन्नत की रहमतें, जन्नत के खाने, जन्नत की बरकतें नाजिल हो रही हैं। तो हम सब मिल के यकजान होकर एक दूसरे से कंधा मिलाकर बैठते हैं ताकि मजीद खूबसूरती पैदा हो जाए। बावाज़ बुलंद मिल के जवाब दें, नारे तकबीर, सारे बोलो नारे रिसालत, नारे विलायत, कौन हाथ बुलंद करके नारा हैदरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला बाई फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व ऐनन हत्ता तुस्किनु व रकातुम व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद, या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। दुआ है खल्ला के आलम तमाम सादात मोमिनीन दा इस मुक़द्दस जश्न पाक के टुराया अपने दरबार इस मंजूर व मकबूल फरमाए। काफ़ी अबाबो, क्योंकि जश्न मजलिस एक कबूलियत दे लम्हात दा टाइम है। जितनी बुलंद हो सके उतनी बुलंद आमीन सारे साहबान आखो। मेरे तो पहले इमाम हुसैन बादशाह दे जितने मदा पढ़ गए, जिन्हें मेरे बाद पढ़ना है, वबाए में हकीर फ़कीर दे चंद अल्फाज मेरा बारवा मौला अपने दरबार इश मंजूर व मकबूल फरमाए। इस जश्न दे तमाम विच जिन्हों की जो ड्यूटी है किसी लिहाज नाल ही मालिक तमाम दी तौफीकात आलिया इजाफा फरमावे। मेरे दिल जिन्हें जो दुआवां लाइया मालिक तमाम दियाँ दुआवां अपने दरबार इश मुस्तजाब फरमावे। जितनी बुलंद हो सके अमीन अक्सो जी दुआ पे मंगदा। रहीम अल्लाह रहमान अल्लाह तुहानू किसे दा मोहताज न करे। मालिक अपने दरबार तो रिस्के कसीर रिस्के हलाल अता फरमाए। जो बीमार हैं सदका सरकार सजाद दी बीमारी दा मालिक सेहत कामला अता फरमाए। तमाम दुआवां दी इको दुआ साडे वारिस हकीकी दा जल्द तो जल्द ज़हूर होवे। साडा शुमार इमाम दे सिपाहियां च होवे। इमाम दे साए तले जहाद करेंदे शहादत दी मौत नसीब हो। बुलंद तर सलवात पढ़ो। वाहिद इबादत है जैंदे चोला शरीक थोड़े नाल शरीक हो के इस घराने ते सलवात पढ़ दीए। बुलंद तरीन सलवात तलावत फरमाओ। नाराए तकबीर, सब बोलो नाराए तकबीर,
کیونکہ اللہ ساڈا بھی خالق، علی بادشاہ دا بھی خالق، تو لہذا بلند ذات دا نام بلند آواز نال چاول نعرہ تکبیر، زندہ و سلامت رو، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سب بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علی دا معنی بلند ہے، بلندی دی انتہا کوئی نہیں، حد بلند کر کے بلند آواز نال سارے صحبان یک زبانوں کے اچھا بولو حیدری۔ یا علی مشکل کشا علی، میرا چھواں بادشاہ فرمیندے جڑا بندہ ساڑی ذات تے خوش ہو کے صلوات پڑھدا ہے قبر دے عذاب تو محفوظ رہندا ہے۔ بلند ترین صلوات تلاوت فرما۔ قبلہ و کعبہ، سادات و مومنین، عزت ماب، علی جار باب دانش، اجازت ہے جشن پاک دی ابتدا کریے۔ امام حسین بادشاہ دے بڑے بڑے شاکار رکھ کر پڑھ گئے، میرے بعد ہی میں آپ پڑھنے، میرے بھائی انتہائی واجب الاحترام تشریف فرمائیں۔ میں 4:17 پڑھ کے میں اندازہ ہو جاسی میں نے کتنا پڑھنا چاہیے ہے۔ ماتمی سردار انہاں گلاں تو شروع پیا کرے نا، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو۔ پھر وقار شاہ جی امام حسین کسی دا محتاج نہ کرے، بھائی مقصود، بھائی ذیشان عالم 4:17 پڑھ کے ڈائریکٹ قصیدے تے آئیے جی۔ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، 70 اگلی پڑھنی میں بولنا تو سہیں، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، وہ دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ نا 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 تھوڑا جا معیار بلند کر۔ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں، اور تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ ہاتھ کس سے دے محتاج نہ ہوں، سیدات ون سلامت رکھے۔ بھائی مقصود بندے آدھیں جی یہ شان مصطفیٰ نہیں پڑھ دے، میں کہ جن شان مصطفیٰ معرفت محمد والے محمد سانے کسی نو ہو ہی نہیں سکتی۔ آدھے کوئی ثبوت، میں کہ آتے دسیے ہر علم کا قانون مدینے سے بنا ہے۔ تھوڑا جا لالے، تھوڑا جا ماتمی سردار، ہر علم اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھائے۔ میں ایک منت کرینا رانا، علی اللہ کو وے لکھا تے بھاری ہوندہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر علم کا قانون مدینے سے بنا ہے، بخشش کا سفر حق کے سفینے سے بنا ہے، بخشش کا سفر حق کے سفینے سے بنا ہے۔ سلطان حسن کا جسے کہتا ہے زمانہ، وہ یوسف میرے نبی کے پسینے سے بنا ہے۔ اے ہاتھ کس سے محتاج نہ ہو، سیدات ون سلامت رکھے، ہاتھ اونچے۔ زندگی دراز ہوئے، امام حسین بادشاہ تون وسطہ رکھے۔ میرا دل چاہتا ہے میں جناب نو سونی جی نعت سناواں۔ اسے سال دی میری نعت بڑی جتھے پڑھی بڑی دعاواں ہوئیاں، رات دے اس قبولیت والے لمحے چ، اس قبولیت والے پار چ میرا دل چاہتا ہے جی میں ذکر سونا ہے، ذکر دے وارث سونے نے، انجے سونی کر کے تو نعت سنا دے ماں۔ اچھا 4:17 بھائی مقصود میرے استاد معظم بسم اللہ دا ثواب ہوئے، مرحوم زوار ملک مختار حسین کھوکھر صاحب، وہ اکثر فرمیندے آئے، او مسلمان تائیں حلیمہ کو ناتاں دا موضوع بنائے جیڑی مدنی کو چاہ کے کھڑے نہیں رہی۔ جیڑے ملاد سننے انہوں بندے گل لینا، تائیں حلیمہ کو ناتاں دا موضوع بنائے جیڑی مدنی کو چاہ کے کھڑیں دی رہی، ان دی جتی کو تائیں معتبر سمجھے آ جیڑی سونے دے تلوے چمیں دی رہی۔ آئے ہائے ہائے، تائیں حلیمہ کو ناتاں دا موضوع بنائے جیڑی مدنی کو چاہ کے کھڑیں دی رہی، ان دی جتی کو تائیں معتبر سمجھے آ جیڑی سونے دے تلوے
چمیندی رہی وہ دست بستہ گزارش کریں دے زوار یہ تا نسبتیں ساری محمد دیاں ان دی ڈاچی دے تائیں چا قصیدے پڑے جیڑی ڈاچی محمد کو چیندی رہی ان دی ڈاچی دے ستری ان دی ڈاچی دے تائیں چا قصیدے پڑے جیڑی ڈاچی محمد کو چیندی رہی اوے بے اصولی دی بھی کوئی حد ہوں دیئے کیڑی چنگی نبی نال کیتی ودائیں تے کو ڈاچی دے احسان یادن مگر جڑے عمران کیتے نو پیتی ودائیں چے سارے بولو بھائی امام حسین بادشاہ وستہ رکھے میں راضیاں سیدہ تو ان کسی دا محتاج نہ کرے اچھا حکم ان دو چار تو سارے پورے کرنے جلدی جلدی یہ پہلی نعت صلی اللہ محمد وعلم اچھا چلو بابا جی دا حکم ہے 2 لائنہ خطبے دی سنا دے میں جناب نو اچھا جیڑا سفر کر کے آیا ایڈی اچھی صلوات پڑھو میری تھکان لے جائے اعوذ باللہ اے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند لواز لال سلوات مذکورہ پڑھ دے او سلوات تو ان غازی وڈے رنگ لائے میں قرآن دی تلاوت پہ کریں نا جی میں قرآن دی ابتدا بلند ہے بلند سلوات پڑھو سارے وَيُتِمُ لَتْوَا مسکینوں ویتیموں واسیرہ پڑھ دے او سلوات امام حسین وستہ رکھے جی لو جی بالکل نعت دے قریب آ گیا نعت تو پہلے 4 17 پڑھساں تاکہ میں نے پتہ لگ جائے کیڑا بندہ نعت سنن رہا ہے کیڑا بندہ نعت ویکھن رہا ہے میں جو کرنی ہے محنت لال ماتمی سردار انہا 17 تو شروع پہ کریں نا حلالی جو بھی ہوتا ہے بات اس کی ایک ہوتی ہے تھوڑا جا ماحول بناونا ہے تو ساتھ میں پڑھنا ہے حلالی جو بھی ہوتا ہے بات اس کی ایک ہوتی ہے اسے کیونکہ علی مرتضیٰ کی ٹیک ہوتی ہے اور علی کو مان کے نعرہ جو بھی لگاتا ہے حدیث مصطفیٰ ہے اس کی اماں نیک ہوتی ہے سیدہ تو ان سلامت رکھے جتنی ذہنائیں عزت مصطفیٰ بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو تو میں نعت پڑھا
اے مصطفیٰ مصطفیٰ اے میرے مصطفیٰ 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 کسی کمینے دے محتاج نہ ہوئے تیری لالے زندگی دراز ہوئے تیری ذات پہ پڑتا ہے اوئے ہوئے خود آپ درود خدا تخیل گل ہوئے بھائی جان جیڑی ہٹ کے ہوئے ایک وکری جی گل کرنے لگا تخلیق محمد تو بعد خلاق عالم اپنے مٹھے سونے مدنی نالے گل کیتی ہے تخلیق محمد جس جان کے سار ہلایا تو جان کالی کملی اللہ جانے تخلیق محمد تو بعد خلاق عالم اپنے حبیب نال ایک گل کیتی ہے تے اللہ اپنے سونے نبی نو آکھیا کیا ہے نیاز مولا شیر حاضر ہے منبر دے کھلو کے پاک نبی دی شان پڑھ دے ہوئے حسین بادشاہ دا اتنا جمدہ خانوں کے پھر میں کیوں نہ کھا اللہ اپنے نبی نو آکھیا کیا ہے تیری سارے سارے پچھلے تسی شامل ہو بھئی ہاتھ اچھے زندگی دراز ہوئے تھوڑا تھوڑا ڈل دے ہوئے امام حسین وزدہ رکھے میں فرمائشیں پوریاں کرے ساں لیکن نہ سن لو ایک نیاز مولا امام حسین کسے دے محتاج نہ کرے خلاق عالم اپنے حبیب نو آکھیا کیا ہے نیاز مولا بس شیر حاضر ہے زندگی دراز ہوئے راضی روائے جی تخیل بھائی مقصود وکھرا جیا پیش کرنے لگا حال ذاکر مولوی پڑھے آئے نبی فرمایا الحسین منی وانا من الحسین حال ذاکر مولوی پڑھے آئے نبی فرمایا الحسین منی وانا من ال سارے بولے سو شیر پڑھ سا الحسین منی وانا من ال نہ پتہ لگے جشن شروع ہے امام حسین دا ذاکر پڑھ دا پہ مومن سن دے پہ نبی فرمایا الحسین منی وانا من الحسین اس گل نو تخیل ہی ڈھالیا ہے نیاز مولا پتہ نہیں کتنا بولے سے تے میں نہ دا حق ادا سی نہ تے رسول پڑھ دے ہوئے منبر حسین دیکھ لو گے پوری ذمہ واری نال پھر میں ان تو نہ کہاں کیا کہوں لطف کیا سجینے میں روح میری کربلا دل
زندگی دراز ہوئے پیر وقار شاہ جی مشتبہ جی میں ان نتیجہ بھی کیا ہے ہائے ہائے گل نو لباونے واپس گل نو لے کے آونے نیاز مولا میں عزت مصطفیٰ پڑھ دے پھر انج کو نہ کھاں کیا کہوں لطف کیا سجینے میں رو میری کربلا دل مدینے میں کیا کہوں لطف کیا سجینے میں نتیجہ سنے پھر بولے تھوڑی توجہ ہو گئی اچھا ایک فرمائش سرکار عباس سے قصیدے دی اگر تا سن سکتے ہو تا پڑھا قصیدہ بھائی مقصود میں پڑھیا ہستال پنجینوں سرکار عباس آلہ میرے حصے دی مجلس مکی اتنا پیارا کلام سائیاں عطا کیتا جتھے پڑھیا بڑی دعاواں ہوئیاں ماحول بڑا سونا دیا میرا دل چاہتا ہے میں سرکار وفاد جی میں قصیدہ سونے قصیدے دے لفظ سونے انجھے سونا کر کے سنا دے اچھا قصیدے تو پہلے 4-17 ادب بھی پڑھ ساں جناب سیدہ دعا دے ہاتھ چاہے بابا جی پاک محمد دی میں بڑے حوصلے نال پڑھ دا پیا تاکہ ہر بندہ شامل ہو جائے عبادت وچ جناب سیدہ دعا دے ہاتھ چاہے بی بی فرمایا پالنے والے جو میرے غم سمیٹ لے وہ آس چاہیے نہ جو میرے غم سمیٹ لے پچھلے سردار شامل ہو سو جو میرے آقا جی جو میرے غم سمیٹ لے وہ آس چاہیے ایک او لاڈلا مجھے حساس چاہیے فرنٹ ڈالے ہو تسی چپ کر کے انہاں کے بولنے جو میرے غم سمیٹ لے وہ آس چاہیے ایک او لاڈلا مجھے حساس چاہیے محسن ہوئے شہید تو زہران کی دعا یار اب میرے حسین کو عباس چاہیے کمال ہے کمال ہے کمال ہے امام حسین تو انوستہ رکھے بھائی مقصود میرے استاد معظم فرمیندے آئے بسم اللہ دا ثواب ہوئے او فرمیندے دنیا لیو رنگ لگے سین امل بنین دی چھولی کو دنیا تے آیا بابا جی وفا دا پروردگار وفا دا خالق بلکہ ایک جملہ ودھا دے ماں وہ فرمیندے 4 شبانے خوش جہانے نہیں مندہ انسان ہے ملہ جو بیمان ہے سارے گھارے چاہے بلا تشبیہ میرے پاسے بھی کہا ایمینا پاک علی علیہ السلام پتر کو چایا سارے گھارہ لے کٹھن سارے انہوں وکھا کیا دن ویکھو تا صحیح چہرے صحیح لگتا ہے میرا راج دلارا چہرے صحیح لگتا ہے میرا راج دلارا تیور یہ بتاتے ہیں کہ کرار بنے گا مولا فرمیندے تم غور سے دیکھو میرے عباس کی جانب بازو یہ بتاتے ہیں علمدار بنے گا سارے بھائی سیدات والسلامت رکھے اچھا جتنی رہنا عزت عباس بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو میں قصیدہ پڑھا ہے اگر کوئی وفا کی
شاعری دا اصول پچھلی گل لو حیدر جی میں اگلی گل دا وزن زیادہ ہوئے بھائی مقصود امام حسین جتھے پڑھے پروازاں ہوئیاں امام حسین دا ذاکرہ تیرا مہمانہ محنت دا حق مقصاں عزت عباس پڑھ دے ہوئے ممبر دے کھلو ایک منٹ ایک سیکنڈ تیرا ضائع نہیں کرنا جیوے جیوے میارے سماعت انجھے پڑھ دا رہا ساں عزت عباس پڑھ دے ہوئے پھر میں ہیچ کو نہ کھاں سارے بولو یار سارے بولو ہائے 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 زندگی دراز ہوئے تخیل وکھرا جیا دین لگا بھائی مقصود امام حسین دے منظوری والے عزاداری وے تھوڑی نظر شیر وکھری جی گل کرن لگا ویکھو بھئی ہر گل ہر بندے دے کان نہیں ہوندی امام حسین وزدہ رکھے 3 شعبان آمد حسین بادشاہ دی جبکہ 4 کو آمد سخی عباس تھی اچھا ڈیفرنس ہے فرق ہے ایک دن دا ایک دن ذہن ایک دھیاڑا ذہن شوے ایک دن دا فرق ہے پتہ نہیں کتنا بلے سے محنت دا حق کدا ہو سی عزت عباس پڑھ دے ہوئے پھر میں انج کو نہ کھاں آمد شبیر پر مانگی زندگی دراز ہوئے او لالا ماتمی سردار راضی بیٹھے ہو سیدہ کسے دا محتاج نہ کرے بھائی مقصود میری عادت ہے میں کیونکہ ممبر ہے نا ادب دی جائے میں کوشش کریں دا ہمیشہ سلیکشن ایسی کریں دا جیڑی ممبر دے قابل ہوئے مقصد داد نہیں مقصد اچھی چیز پہنچاونی ہے زندگی دراز ہوئے لیکن جڑے اچھی گلاں سے بول دینا مولا جاندہ اتھے کلے جا ہو جاندہ ہے تو جڑے انتظار ہی چون دیر مائیاں ٹپیاں دے انہوں تو میں صدقے بن جاؤں زندگی دراز ہوئے لو جی شیر ہی ہوئے وہی تو باجی میں شیر وڈا باو وقال شاہ جی عید دروز حسنین شریفین اماں جی ڈڈیئیں ساڑی پوشاکاں دا انتظام ہائے 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 بی بی آکھیا لال تھوڑی پوشاکاں جنت اچ لالے جبرائیل کول بابا جی ارادہ بطور رضا خالق بن گیا صدقے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر جنتی پوشاکاں چاہ درے زہراتے جا میرے پاسے ویکھے پوشاکاں چاہیاں دہلیز سیدہ آلے پاسے ٹور پیا جبرائیل ویندہ پائیں جی پالنے والے ویندہ پیاں اچھا اتھے جا کے لالے اتھے جا کے نہ آنکھیں میں جبرائیل ہاں اتھے جا کے آنکھیں میں حسنین دا درزیاں میرے پاس کوئی آ رہا میں حسنین دا درزیاں سچا میں پتہ نہیں کتنا میرے پاروں من ہے نا پرواز کر کے شیر پڑھا میں حسنین دا درزیاں ایتا عزت حسنین ہے لیکن ڈساونا چاہنا عزت عباس کیا ہے جس جان کے سر ہلایا تو جان علماء اللہ جانے ممبر رکھ لو کہ عزت عباس پڑھ دے ان کو نہ کھاں جے کے کربے ہوئے تسے منگوائے وہ حسنین
चला जाए बंदा जिसों ये गल समझ नहीं आई। हाँ दूजे ए लाले जितना वो बोले तुम इतना बोलना है। जिंदगी दराज होए इमाम हुसैन वजदा रखे। हुण नतीजा है पीर असद शाह जी इमाम हुसैन दे बहुत प्यारे अज़ादार मालिक रिज़्क़ माल बख्त च इज़ाफ़ा फरमावे। जितने कदमां तो जितने सादात तो मोमिनीन टुर आए हो आज दी रात दा सदका मरहूमीन दे दराजात बुलंद होण। हुण नतीजा भी क्या है अगर कोई वफा की इंतहा अब्बास है और फिर उस इंतहा की इंतहा अब्बास है। न्याज़े मौला हुण नतीजा समझे जे गल इस काबिल होवे तां बोले वगरना कोई गिला नहीं कोई शिकवा नहीं। इज्जत अब्बास पढ़ दो इंज गुनाह खां जे अच्छा जनाब होर वाला कसीदा। अच्छा जी कड्डो भाई कित्थे लिखिया। मैं काफ़ी पहले ही कसीदा पढ़िया जनाब होर वाला। चलो मौके की मुनासबत नाल था। चलो एक शेर सारे की इजाजत पढ़ा। बाबा जी कसीदे तो पहले पढ़सा 4-17 ये भी मेरा इस साल का बहुत प्यारा कसीदा। बड़ी दुआवां हुई जिथे पढ़िया मेरा दिल चाहता थानू भी सुना देवां। 4-17 पढ़सा फिर कसीदा पढ़सा जी उसमें याद तो बोलो तो पढ़सा वगरना मेरी हाज़री हो गई। राजी रवाए मिंबर से खलो क्या दा जो फूल से वाबस्ता हो कली कहते हैं। यार ना 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 कितने लेके जानी निदात जो फूल से वाबस्ता हो कली कहते हैं। हर चीज के खालिक को जली कहते हैं और कातिल को जो शरबत से भरा जाम पिला दे हम ऐसे ही आदिल को अली कहते हैं। हाथ किसे दे मोहताज ना सैयदा तो सलामत रखे भाई। अच्छा जितनी जितनी ज़हना इमाम हुसैन थोड़ी जिंदगी करे अज़ादार जिंदाबाद सैयद सरदार जिंदाबाद थोड़े नाल बहारन। अच्छा एक इत्थे रख के सलवात पढ़ो मैं सोना कसीदा सुनावा। बदला है कैसे हुए का मुकद्दर अभी अभी बदला है कैसे हुए का मुकद्दर अभी अभी बदला है कैसे हुए का मुकद्दर अभी अभी बदला है कैसे हुए का मुकद्दर। और मेरा साथ दे बड़े इज्जत अली दे हाथ जाके ऊंचा बोल हाज़री अभी बदला है कैसे हुए का मुकद्दर अभी अभी बदला है कैसे हुए का मुकद्दर अभी अभी बदला है कैसे हुए का मुकद्दर इसी लुत्फ है जी इस कसीदे क्योंकि नतीजा है अभी अभी इस गल निभावना है। सारे जानते हो जनाबे होर पहले क्या हन ते सैयदां दे दरवाजे ते आए फिर क्या बनया है और नतीजा है अभी अभी इस गल निभावना है। हाय है पता नहीं कितना बुले से ते मेहनत दा हक दा होसी मिंबर दे खलो के इनको ना खा बदला है कैसे हुए का मुकद्दर अभी अभी बदला है कैसे हुए का मुकद्दर अभी
سارے بولو یار، سارے بولو، ہاتھ اونچے. زندگی دراز ہوئے. امام حسین واسطہ رکھے. بہت سونا سن دے پہ ہو، کمال سن دے پہ ہو. گلائیں نہیں الجھاونا، تیرا 1 منٹ 1 سیکنڈ ضائع نہیں کرنا. جویں جویں میارے سماج انہوں جو شعر پڑھتا رہا سا، بدلا ہے کیسے حر کا مقدر ابھی ابھی، وہ پھول بن گیا تھا جو پتھر ابھی ابھی. ہائے ہائے ایک گل دیں روے بغیر طول و تقریر دے جناب دی نظر بہت بڑا شعر پہ کرنا. ممبر دے کھلو گے ان گناہ کھاں جنت سے کچھ بھری تسبیل حسین پر، جنت سے کچھ بھری تسبیل حسین پر، تقسیم کرنے آئے، تقسیم کرنے آئے ہیں کوثر ابھی ابھی. ہاتھ اونچے. ناراض نہیں ہونا. امام حسین واسطہ رکھے. ایک شعر اور پڑھسا، سیدہ سلامت رکھے. میں پہلے آ کے بڑی گلاں کیتیاں، ہن گلاں نہیں کرنیاں. جویں جویں میارے سماج ہن جو شعر پڑھدا رہا سا، منبر دے کھلو کے حسین لذا گرو کے ان گناہ کھاں رومال فاطمہ تو شفاعت کی مور ہے، رومال فاطمہ تو شفاعت کی مور ہے. جلت ہوئی ہے حر کو، جلت ہوئی ہے حر کو میسر ابھی ابھی. امام حسین واسطہ رکھے. سیدہ کسی دا محتاج نہ کرے. میں راضی ہاں امام حسین تھوڑیاں زندگیاں کرن. اچھا جی قصیدہ، آخری قصیدہ تے بھائی دے حوالے ممبر. ایک قصیدہ میں بھائی مقصود گلاں کیتیاں دشمن علی نال. بابا سجاد جی مکرو نال گلاں کیتیاں. اے مکرو نہیں ودا، او تسی جان دے ہو. ہاں ہاں مکرو، بلکہ میں ان کیوں نہ آکھاں اجرا پار والا ودا ہے. ایک گلاں کیتیاں میں 2-4 مجتبہ جی میں اون دے نال. اچھا گلاں تو پہلے 4 پڑھسا 17 جے اس میاد دے بولوں تے تین گلاں سنے ساں، وگرنہ میرا جشن ہو گیا. ممبر دے پہ آدم بے فیض انسان دا کیا فائدہ، ناقص ایمان دا کیا فائدہ. تھوڑا ماحول بنا میں سلام کراں. بے فیض انسان دا کیا فائدہ، ناقص ایمان دا کیا فائدہ. اور جڑی ذکر نبی وچ نہ بولے اس جبل زبان دا کیا فائدہ. اچھے سیدہ سلامت رکھے. اچھا جتنی جتنی ذہنہ عزت محمد و آل محمد بلند ہے، اتنی بلند صلوات پڑھو. میں قصیدہ پڑھا. مالک پیر حیدری شاہ صاحب دی زندگی دراز فرماوے. مالک پتران دے جوڑ سلامت رکھے. مالک حیاتی والا بچڑا عطا فرماوے. اچھا اے قصیدہ جی دشمن علی نال 2-4 گلاں کیتی تو انہوں میں کہا ہے اے بغض علی نال کرے آنا کرے آنا کرے، بغض علی نال کرے آنا کرے آنا کرے، لالے علی نال کرے آنا کرے. عزت عباس سے حج آگے اونچا بول حیدری. سید راتا سجود سندوا
अली नाल करया ना कर, जिद अपनी ते अड़िया ना कर। जेड़ा बंदा 63 साल तो नहीं बोलिया वो बंदा सच आवे। भाईजान अल्लाह हर चंगे काम दी इब्तदा बिस्मिल्लाह तो की थी। मैं दुश्मनी नु आखे मेरी गल याद रखे ना भुलावे, बुग़्ज़ अली नाल करया ना सुना बिस्मिल्लाह दी बेहदर है, ओ बिस्मिल्लाह दी बेहदर है, तू बिस्मिल्लाह पढ़या ना कर। तेरा बंदा जे नहीं बोले होता अपना नसीब है। हाथ खड़ा करके बोलो अली लाल कलंदर। नाराज ना हो आए। शेर अगला अगला शेर मकसूद भाई बंदे आते जिन्हों का होर कम ही कोई नहीं, जिथे वेखो सलाम पे करें। आखिरी शेर जिथे वेखो उठते बांधे डिगते ढांदे बस अली अली। मैं के याद रखे मेरे जिस्म जे तई साह मिलसी, हर साह विच नजफ दा शाह मिलसी। है लाले मातमी सरदार सलाम पे करे ना, इतना बोले सैयदा राजी हो जाए। हर टाइम अली अली और कम ही कोई नहीं। मैं के मेरी गल याद रखे ना भुलावे, बुग़्ज़ अली नाल करया ना